راستے میں چکھنی تو درکنار میں نے سونگھی تک نہ تھی، چنانچہ کالے صاحب کے لیے مجھے نشے میں فرض کرنا محال تھا۔ اس نے مجھے محبوط الحواس قسم کا نامعقول انسان قرار دیتے ہوئے مزید گفتگو سے احتراز کرنا بہتر سمجھا۔ کئی گھنٹے بعد جب جہاز کا رخ اسلام آباد سے لاہور کی طرف کیا گیا تو انہوں نے مزید ایک جملہ ارشاد کیا تھا کہ پلین کریش کر رہا ہے تو صاف کیوں نہیں بتایا جاتا، مگر مجھ سے مخاطب ہو کے نہیں۔ آخری بات لاہور ایئرپورٹ پر ہوئی جب انہوں نے ناگواری سے کہا کہ اگر میرا ارادہ جہاز ہی میں بیٹھے رہنے کا ہے تو میں ان کو گزرنے کا راستہ دے دوں، اور میں نے حیران ہو کے دیکھا تو جہاز واقعی لاہور ایئرپورٹ پر کھڑا تھا۔ سیٹ بیلٹ جو میں نے غیر شعوری طور پر باندھ لی تھی ابھی تک میرے جسم پر کسی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے سفر کو لاہور ہی میں ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جب میں نے اپنا اسباب و دستاویزات وغیرہ کسٹم کی چیکنگ کے لیے پیش کیا تو مجھے اپنے ساتھ چند اور مسافر بھی نظر آئے، ایک بوڑھا انگریز اور اس کی نسبتاً جوان بیوی۔ وہ سیاح یا ریسرچر، اسکالر وغیرہ ہو سکتے تھے جو موہنجو دڑو یا ٹیکسلا کے گڑے مردے اکھاڑنے آتے رہتے ہیں۔ دوسرا ولایتی جوڑا انداز و اطوار کی بے فکری اور لاابالی پن سے ہنی مون منانے کے موڈ میں نظر آتا تھا، اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ جہاز کہاں اترا ہے۔ وہ بحر الکاہل یا ماؤنٹ ایوریسٹ پر بھی اتنے ہی خوش نظر آتے۔ باقی دو انگریز مشین صورت اور معزز قسم کے کاروباری یا سفارتی عملے کے اعلیٰ ارکان ہو سکتے تھے۔ ان کو میں نے فرسٹ کلاس سے برآمد ہوتے دیکھا تھا۔ ان میں سے کسی کو کرائے کا قاتل سمجھنا بڑی غیر منطقی سی بات لگتی تھی۔ ان سے دگنی تعداد میں پاکستانی مسافر تھے جن کو شاید میری طرح لاہور ہی آنا تھا۔ صرف 3 کے ساتھ ان کا کنبہ بھی تھا، باقی میری طرح تنہا بھی تھے۔ میں نے بغور ان کی صورتوں کو ملاحظہ کیا، مگر قاتل اگر پیشہ ور ہو تو چہرہ دوہرے نقاب میں رکھتا ہے۔ اپنی باری آنے پر میں نے کسٹم کی رسمی کارروائی پوری کی۔ میرے پاس ڈکلیئر کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ کمال ہے، آپ 3 سال لندن میں رہے اور اپنے ساتھ کچھ نہیں لائے؟ عملے کے ایک رکن نے ناقابل یقین مشتبہ لہجے میں کہا۔ مثلاً کیا؟ کوئی میم وغیرہ؟ میں نے کہا، میں نے سنا تھا اس پر ڈیوٹی بہت زیادہ ہے، خواہ مخواہ ضبط ہو جاتی۔ بادل نخواستہ انہوں نے مجھے جانے کی اجازت دی۔ ٹیکسی سر، ایک مستعد قسم کے شخص نے مجھے گارڈ آف آنر پیش کرنے کے بعد کہا، اور مجھے تعجب ہوا کہ صرف 3 سال میں میرے ملک کے ٹیکسی ڈرائیور اتنے مہذب اور شائستہ ہو چکے ہیں۔ لیکن ریلوے اسٹیشن جانے کا کرایہ اس نے 100 روپے مانگا اور رازدار لہجے میں کہا کہ زر مبادلہ کی صورت میں 5 پاؤنڈ بھی قبول ہوں گے، تو میری خوش فہمی دور ہو گئی۔ اسی وقت دوسری ٹیکسی میرے سامنے آ رکی اور ایک بار پھر مجھے تعجب ہوا کیونکہ دوسرے ٹیکسی ڈرائیور نے کوئی سودا نہیں کیا۔ جو میٹر بتائے گا جناب علی وہی لیں گے، اس نے کہا۔ راستے میں اس نے ملک کو بدنام کرنے والے لٹیرے ٹیکسی ڈرائیوروں کے خلاف لیکچر دیا۔ لیکچر کا حصہ دوم، جس میں رزق حلال کی اہمیت کا ذکر تھا، ابھی جاری تھا کہ ٹیکسی نے شملہ پہاڑی کا موڑ کاٹا تو میرے دل کی دھڑکن یکحل تیز ہو گئی۔ ابھی 1 مہینہ قبل میں نے ان سے بات کی تھی۔ اس کے بعد مجھے ڈرافٹ موصول ہوا تھا۔ محسن یہاں آ کے میرے والد سے ضرور ملا ہوگا، کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو وہ ضرور لکھ دیتا، مگر اس نے تو ایک خط بھی نہیں لکھا تھا۔ اور خود میرے والد کا آخری خط کب آیا تھا؟ کہاں جانا ہے آپ کو جناب علی؟ ٹیکسی ڈرائیور نے آہستہ سے بریک لگائی اور پلٹ کر کہا۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ یکحلت میری نگاہ سیاہ پلاسٹک کی تختی پر ابھرے ہوئے سفید پلاسٹک کے روشن حروف پر گئی۔ سی ڈین۔ میں نے زیر لب کہا، بس یہیں جانا تھا۔ پھر مجھے ایک اور خیال آیا، تم نے یہاں ٹیکسی کیوں روکی؟ میں نے تو ریلوے اسٹیشن کہا تھا۔
تو ریلوے اسٹیشن لے چلتے ہیں جناب علی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ٹھیٹ لاہوری لہجے میں کہا۔ ناراض ہونے کی تو کوئی بات نہیں، آپ نے جہاز سے اتر کر گڈی پر چڑھنا تھا۔ میں نے اس ٹیکسی ڈرائیور کو 2 پاؤنڈ دیے جو اصل کرائے کے دگنے سے بھی زیادہ تھے۔ چنانچہ اس نے خوشی خوشی رکھ لیے اور میرا سامان اتروا کر کوٹھی کے دروازے تک بھی لے گیا۔ ابھی میں کال بیل بجا کے کسی کے نمودار ہونے کا انتظار ہی کر رہا تھا کہ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو انجن سٹارٹ کرنے کی ناکام کوشش کے بعد بونٹ کھولتے اور بڑبڑاتے دیکھا۔ 2 منٹ بعد میں نے چوتھی بار گھنٹی کا بٹن دبایا تو وہ بونٹ بند کر کے راہگیروں سے درخواست کر رہا تھا کہ گاڑی کو دھکا لگا دیں۔ گیٹ کے اندر کا ایک چھوٹا گیٹ کھول کر جو شخص سخت برافروختگی کے عالم میں باہر آیا، اس کے کپڑوں کے داغ اور اس کے جسم سے پھوٹنے والی ہر خوشبو خبر دیتی تھی کہ وہ خانسامہ ہے۔ وہ 50-55 سال کا ایک پہلوان ٹائپ شخص تھا۔ گھنٹی پر گھنٹی، بندے کو اندر سے باہر آنے میں وقت تو لگتا ہے، کچھ صبر بھی کرنا چاہیے، معلوم ہوتا ہے ولایت سے آ رہی ہے سواری، اس نے طنز سے کہا۔ میں واقعی ولایت سے آیا ہوں، میں نے کہا، مجھے وزیر خان سے ملنا ہے۔ اس کی صورت کے تاثرات ایک لمحے میں بدل گئے، میرا دل ٹوٹنے لگا۔ اگر تمہیں معلوم ہو کہ وزیر خان کا انتقال ہو چکا ہے تو تمہارے لیے یہ صدمہ غیر متوقع نہ ہو۔ مجھے خط کے الفاظ یاد آئے، مگر اس کے باوجود صدمہ غیر متوقع ثابت ہو رہا تھا۔ کون ہو تم برخوردار؟ خانسامہ نے نرمی سے کہا۔ بڑی دیر سے آئے۔ میں نے سہارے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پھیلائے۔ میری نظروں کے سامنے سرخ اندھیرا پھیلنے لگا تھا اور زمین ڈوبنے لگی تھی۔ گیٹ پوسٹ کی دیوار نے مجھے سہارا فراہم کر دیا۔ میں ان کا بدبخت بیٹا ہوں، میں نے بمشکل تمام کہا۔ کون؟ سکندر بخت جو ولایت میں پڑھ رہا تھا؟ بوڑھے خانسامہ نے اپنا لہجہ ہمدردانہ رکھنے کی واجبی سی کوشش کی، مگر اس لہجے میں ملامت کا رنگ غالب تھا۔ اب آنے کی کیا ضرورت تھی برخودار؟ اس غریب کو ہم 1 ہفتہ پہلے میانی صاحب کے قبرستان میں دفن کر چکے ہیں۔ مجھے بالکل معلوم نہیں تھا، میں نے خلا میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آنسو میری آنکھوں سے نکل کر فرش خاک پر گرتے رہے۔ انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ یہی تو فرق ہے زمانے کا، خانسامہ بولا۔ اس نے سارے دکھ اٹھائے اور اس لیے خاموش رہا کہ بیٹے کی تعلیم میں خلل نہ پڑے۔ بیٹا ٹھاٹ سے ولایت جا کے بیٹھ گیا صاحب بننے کے لیے۔ سال میں 1 بار بھی خبر لینے نہیں آیا۔ قصوروار تو مرنے والا ہی ہوا نا کہ تم کو بے خبر رکھا۔ تمہارا فرض کہاں تھا کہ اس کی خبر رکھنا؟ اس نے گہری سانس لی اور میرے دونوں سوٹ کیس اٹھا لیے۔ خیر، اب رونے دھونے کی بجائے اس کی مغفرت کی دعا کرو۔ آؤ میرے ساتھ، چلو شاباش، صبر کرو۔ میں نے آستین سے آنسو خشک کیے اور اس کوٹھی میں داخل ہو گیا جو میرے والد کے ایک نمک حرام ملازم نے غبن کی کمائی سے کھڑی کی تھی، اور جہاں ملازم نے آقا کو 300 روپے ماہانہ پر ذلیل کرنے کے لیے رکھ لیا تھا۔ وہ میری وجہ سے مجبور نہ ہوتا تو بغیرتی کی زندگی پر بہت پہلے موت کو گلے لگا چکا ہوتا، لیکن زندگی کے سارے سہاروں کی شکست کے باوجود وہ میرے لیے زندہ رہا۔ میرے نادیدہ خیر خواہ کے خیال کے مطابق ان کی زندگی کی واحد قابل فخر کامیابی میں تھا۔ اس خانسامہ ٹائپ شخص کے پیچھے چلتے ہوئے میں سوچتا رہا کہ میرے نام اور میرے لندن میں زیر تعلیم ہونے کے علاوہ اس کو حقائق کا علم کس حد تک ہے؟ کیا وہ جانتا ہے کہ وزیر خان پہلے کیا تھا اور چراغ دین یا شرافت علی جیسے لوگوں نے ضمیر فروشی کے اس المیے میں کیا کردار ادا کیا ہے؟ اگر وزیر خان نے حالات پر راضی برضا رہنے کی مجبوری کو میری وجہ سے قبول کیا تھا تو کیا اس نے یہ دکھڑا دوسروں کے سامنے رویا ہوگا؟ نہیں، ایسے تو بات پھیل جاتی اور کوئی چٹھی لکھ مارتا تو اس کی ریاست واقعی رائے گاں جاتی۔ خانسامہ نے کہا، یہ اپنا کوارٹر ہے برخوردار، میں باورچی ہوں، سلامت شاہ۔
اسی کے ایک کمرے میں وزیر خان میرے ساتھ رہتا تھا۔ میں نے کوٹھی کے عقب میں بنے ہوئے ویران اور خستہ حال سرونٹ کوارٹر کو دیکھا اور اس کوٹھی کا تصور کیا جس میں میرے ولایت جانے سے پہلے میرے والد مقیم تھے۔ میرے ذہن میں ایک تصویر اتر آئی جس میں پوری کوٹھی کے ہر کمرے کا نقشہ تھا اور میرے والد کے تمام معمولات تھے۔ پرانی وضع کی کھڑکیاں، بلند اور نیم دائرے کی شکل کے رنگین شیشوں والے روشن دان، محرابی دروازے جن کی پالش سے دمکتی سطح پر جڑی ہوئی پیتل کی کیلیں سونے کی لگتی تھیں، اس کی پیچاں کی چھت تک پہنچنے والی بیلیں جن کے تنے موٹی رسیوں کی طرح آپس میں بل کھا کے الجھ گئے تھے اور جس میں نیلے پھول مسکراتے رہتے تھے۔ اس کے سامنے والا لان جس پر بیٹھ کے میرے والد سبزے اور پھولوں کی مہک میں لمبے لمبے سانس لے کر بڑی فرحت محسوس کرتے تھے، اخبار پڑھتے تھے اور شام کی چائے پیتے تھے جو ٹرالی میں سجا کے ایک ملازم ان کے پاس چھوڑ جاتا تھا۔ میں اکثر دیکھتا تھا کہ خدا کی عطا کی ہوئی ان سب نعمتوں کا احساس ان کو کتنی طمانینت اور مسرت بخشتا تھا۔ وہ کوٹھی کو، پورچ میں کھڑی ہوئی کار کو، آراستہ کمروں کے پرآسائش لوازمات کو اور زندگی کے اس حسن انتظام کو دیکھ دیکھ کر زیر لب مسکراتے رہتے تھے۔ لیکن کبھی کبھی میں دیکھتا تھا کہ یہ مسکراہٹ یک خلط کافور ہو گئی ہے، یوں جیسے 14ویں شب کی چاند کو بادل کا ایک ٹکڑا چھپا دے۔ وہ کہتے تھے، سکندر، کتنا اچھا ہوتا اگر آج ہم دونوں کے ساتھ وہ سب بھی ہوتے، ان کی خوشی سے ہماری خوشی میں کتنا اضافہ ہوتا۔ وہ سب میرے بھائی بہن تھے اور میری ماں تھی اور ایک بوڑھی دادی تھی۔ موت سے کس کو دستگاری ہے، مگر وقت کی اس بے رحمی کا داغ کہاں جاتا ہے جس کا ایک قاتل لمحہ زندگی کے سفر میں ساتھ دینے والوں کو یوں سمیٹ کر لے جائے جیسے تیز آندھی خشک پتوں کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ میں اس ویران مدفن جیسے کمرے کی سپاٹ دیواروں پر اس زندگی کا ہر عکس دیکھ رہا تھا جو خواب فردا کی طرح بے وجود ہو گئی تھی، اور میرے لیے یہ تصور کرنا دشوار تھا کہ جس شخص نے اپنے عزم و استقلال سے تنہا اور بے سہارا رہ جانے کے باوجود جدوجہد کا آغاز ملبے کے ڈھیر سے کیا ہو اور کامیابیوں کی قابل رشک عمارت کھڑی کر لی ہو، وہ ایسی قسم پرسی، بے چارگی، معذوری اور محرومی اور ذلت و رسوائی کے ساتھ اس کال کوٹری میں مفلسی کا عذاب جھیلتے چپ چاپ مر گیا۔ اس نے ایک بار بھی تو نہیں کہا کہ بیٹا، اب میں بوڑھا ہوں اور بیمار ہوں اور ہر طرف سے دشمنوں کا حصار تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ جوان بیٹا بڑھاپے کی لاٹھی ہوتا ہے، آؤ اب مجھے سہارا دو اور یہ محاذ سنبھالو۔ یہ توقعات تو سبھی والدین رکھتے ہیں کہ اولاد بڑی ہوگی تو ان کے ہر دکھ کو سکھ میں بدل دے گی۔ وزیر خان، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ میں اتنے بڑے احسان کی سزا کا مستحق تو نہ تھا۔ بس کرو برخوردار، سلامت شاہ نے ہمدردی سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آؤ ادھر میرے کمرے میں بیٹھو۔ آدھے گھنٹے بعد وہ میرے لیے چائے بنا کے لا چکا تھا اور اپنی جلنگا چارپائی پر میرے سامنے بیٹھا تھا۔ کمرے میں لکڑی کی ایک ہی کرسی تھی جس پر تکیہ رکھ کے اس نے مجھے بٹھا دیا تھا۔ میرے والد کے آخری ایام میں آپ ہی ان کے سب کچھ تھے۔ میں نے طبیعت سنبھل جانے کے بعد کہا، آپ نے یقیناً بہت کچھ کیا ہوگا اور اس احسان کا اجر خدا دے سکتا ہے۔ میں یہ دعویٰ کس منہ سے کروں کہ اس کا بدلہ چکا دوں گا؟ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، سلامت شاہ نے کہا۔ خدا کو یہی منظور تھا، ورنہ یہی سب کچھ میرے ساتھ ہوتا تو وہ میرے کام آتا، اور وہ لڑکا کیا کرتا جو ولایت میں کوسوں دور بیٹھا ہے۔ میں چونکا، آپ کا بھی کوئی لڑکا ہے باہر؟ ہاں جی، ایک ہی بیٹا ہے، ڈاکٹری کر چکا تھا، اعلیٰ تعلیم کے لیے گیا ہوا ہے، وہ فخر سے بولا، اور اس کی آنکھوں میں غرور کی وہی پرمسرت چمک اتر آئی
جو میں نے اپنے والد کی آنکھوں میں بھی دیکھی تھی۔ ہمارے حالات بہت حد تک ایک جیسے تھے۔ میرا بھی اس بیٹے کے سوا دنیا میں کوئی نہیں، لیکن میں نے وہ دکھ نہیں جھیلے جو وزیر خان نے اٹھائے۔ میرا یہی ایک بیٹا جس کی ماں بدبخت میرا ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ ایک سیٹ کا بگڑا ہوا لونڈا اسے ورغلا کے بمبئی لے گیا تھا۔ معلوم نہیں وہاں اس پر کیا بھی تھی، مجھے اس کا کوئی رنج نہیں۔ یوں پل بھر میں میرا پورا خاندان چٹ پٹ ہو جاتا تو میں دیوانہ ہو گیا ہوتا۔ اس کے بعد وہ مجھے اپنے والد کے آخری ایام کی رودات سناتا رہا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ جو کچھ اسے معلوم ہے وہ حقیقت کا ایک حصہ ہے، بے ضرر اور پردہ دار۔ جس سوال میں پوچھنا چاہتا تھا یہ تھا کہ میرے والد نے آخری ایام میں اس بے ضمیر شخص کے پاس ملازمت کیوں کی جو ان کے اعتماد کو دھوکہ دے چکا تھا اور قانون کی گرفت سے بچ گیا تھا، لیکن ان کا مجرم تو تھا۔ سارے شہر میں ان گنت لوگ ایسی ہی کوٹھیوں میں آباد تھے اور ان میں سے کوئی بھی ترس کھا کے ان کو گھر میں ملازم رکھ سکتا تھا۔ چراغ دین سے نوکری کی بھیک مانگنے اور کل تک اپنے ٹکڑوں پر پلنے والے ایک معمولی ملازم کے ہاتھوں ذلت قبول کرنے میں انہوں نے کیا مصلحت دیکھی تھی؟ کیا وہ چراغ دین کو سزا دینا چاہتے تھے جو اس دنیا کا نظام انصاف نہ دے سکا؟ کیونکہ شہادت ناکافی تھی، مگر وہ خود زبان کی نہیں دل کی گواہی سے قائل تھے کہ چراغ دین مجرم ہے، اور عمر نے وفا نہ کی ورنہ اسے یہ سزا ضرور ملتی۔ میرے والد ہمیشہ کہتے تھے اعتماد کو دھوکہ دینے سے بڑھ کے گناہ کوئی نہیں، ہمت ہے تو دن دہاڑے ڈاکہ ڈالو، مگر معاملہ اعتماد کا ہو تو پائی پائی کی حفاظت امانت جان کے کرو۔ چراغ دین نے ان کے اعتماد کو زک پہنچائی تھی۔ کیا انہوں نے خواہش انتقام سے مغلوب ہو کے اس کے پاس ملازمت قبول کی تھی کہ موقع ملے تو؟ اس خیال پر مجھے بڑی ندامت ہوئی۔ میرے والد اس کماش کے آدمی نہ تھے۔ سلامت چاچا، میں نے کہا، میرے ابا جی نے کبھی یہ بتایا تھا کہ وہ یہاں آ کے کیوں نوکر ہوئے تھے؟ ہاں برخودار، جس سیٹ کے پاس وہ پہلے ملازم تھے اس سنگ دل نے وزیر خان کی خدمت گزاری کا یہ صلہ دیا تھا کہ گھٹیا کا عرضہ لاحق ہوتے ہی جواب دے دیا تھا۔ سلامت شاہ نے آہ بھر کے کہا، پیٹ کی خاطر کہیں تو نوکری کرنے ہی دی۔ خدا بھلا کرے چراغ دین صاحب کا، انہوں نے وزیر خان کو رکھ لیا۔ میرے دل میں ایک خلش خار جاگ اٹھی۔ آپ کب سے ہیں یہاں؟ سیٹھ چراغ دین پہلے کیا کرتے تھے؟ میں 7 سال سے ہوں برخودار، اس سے پہلے سیٹھ صاحب ولایت میں تھے اور کوئی کاروبار کرتے تھے۔ سلامت شاہ بولا، اب ان کا کیا کاروبار ہے؟ میں نے کہا، پہلے شاہدرے میں تولیے اور کھیس بنانے کی فیکٹری تھی، اب کپڑے کا ایک بڑا مل بھی قائم کر لیا ہے۔ سلامت شاہ بولا، اچھا، اگر میں تمہارے سیٹھ صاحب سے گھر پر ملنا چاہوں تو کس وقت مل سکتا ہوں؟ میں نے کہا، آج کل تو وہ مری میں ہیں، ہر سال 10 دن بیوی بچوں کی قبر پر حاضری دیتے ہیں۔ سلامت شاہ نے کہا، ساری قبریں ان کی کوٹھی کے احاطے میں ہیں، 4 قبریں۔ اس نے توبہ کے انداز میں کانوں کو ہاتھ لگایا۔ میں نے سنا ہے چراغ دین کا سارا خاندان ایک حادثے کی نظر ہو گیا تھا۔ میں نے بے نیازی سے کہا، ہاں برخودار، بڑا خوفناک حادثہ تھا۔ گاڑی خود چراغ دین سیٹھ کا چھوٹا بھائی چلا رہا تھا۔ 2 پیارے پیارے پھول سے بچے تھے، سب کے سب اسکول میں پڑھتے تھے، اور ان کی ماں تھی جو ایک بہت بڑے افسر کی بیٹی تھی، شیروانی صاحب کی۔ وہ بھی آج مری گئے ہوں گے، ایک دن کے لیے وہ بھی جاتے ہیں۔ شیروانی صاحب؟ کون شیروانی صاحب؟ کچھ معلوم ہے کس محکمے کے افسر ہیں؟ میں نے سر اٹھا کے پوچھا۔ سلامت شاہ نے نفی میں سر ہلایا، محکمہ تو میں نہیں جانتا، یہ سنا ہے اب وہ کسی ملک میں سفیر ہو کے جانے والے ہیں۔ ان کا تعلق وزارت خارجہ سے ہے؟ میں اٹھ بیٹھا۔ کوئی لڑکا ہے ان کا، محسن رضا؟ ایک لڑکا ولایت میں پڑھتا تھا، سلامت شاہ نے کہا،
وہاں کسی گورے نے اس کو چاقو مار دیا۔ شیروانی صاحب نے واپس بلا لیا۔ ایک لڑکا ولایت میں پڑھتا تھا، سلامت شاہ نے کہا۔ وہاں کسی گورے نے اس کو چاقو مار دیا۔ شیروانی صاحب نے واپس بلا لیا۔ اسی کی سب سے بڑی بہن تھی۔ میرے ذہن میں بم کا دھماکہ ہوا جس نے میرے وجود کی پوری عمارت کو اندر سے تہس نہس کر دیا۔ چراغ دین کی بیوی محسن رضا کی بہن تھی۔ کیسے کمال کی بات ہے کہ مجھے محسن کی بہنوئی کا نام معلوم نہ تھا۔ 3 سال پہلے یہ اطلاع لندن پہنچی تھی کہ اس کا رشتہ ایک ٹھیکیدار سے طے کر دیا گیا ہے، تو میں نے محسن سے پوچھا تھا کہ یہ رشتہ مریم کو پسند ہے، اور محسن رضا نے تلخی سے کہا تھا، مریم کو پسند ہو نہ ہو، ڈیڈی کو پسند ہے تو بات ختم۔ نہ ممی اختلاف کر سکتی ہیں نہ میں بول سکتا ہوں۔ ڈیڈی خود سر آدمی ہے اور ان کی مرضی کے آگے کسی کی مرضی نہیں چلتی۔ میں نے تو صرف اتنا سنا ہے کہ لڑکا اچھا ہے اور خاصا کما رہا ہے، اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ یار محسن، میں نے تھوڑے سے تامل کے بعد کہا تھا، مریم تو شاید اس پروفیسر کو پسند کرتی تھی جو شاعر اور کچھ افسانہ نگار وغیرہ تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ تو اس عمر میں سب لڑکیاں کسی نہ کسی کلاش دانشور، کرکٹر یا شہزادہ گلفام کو پسند کرنے لگتی ہیں، کیونکہ زنانہ ناولوں کے مطالعے سے مثالی شریک حیات کی یہی تصویر بنتی ہے۔ محسن رضا نے اسی تلخی سے کہا تھا، بعد میں سب کچھ بھول جاتی ہیں اور اس حقیقت کو تسلیم کر لیتی ہیں کہ کامیاب ازدواجی زندگی کا تصور اس چیز کے بغیر ناممکن ہے جسے فقیر ہاتھ کا میل کہتے ہیں اور دولت مند اپنی جدوجہد کا انعام۔ رومانٹک ہیرو بدستور ناولوں میں خوبصورت ڈائیلاگ بول رہے ہیں اور آسمان کے چاند تارے توڑ کر لانے کے دعوے کر رہے ہیں۔ ان کی سابق محبوبائیں کاروں میں گھوم رہی ہیں اور ٹھیکیدار ٹائپ شوہروں کی دولت سے گرمیوں کا سیزن مری میں گزار رہی ہیں۔ ہم لوگ اس شادی میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ 1 سال قبل جب ہمیں مریم کی موت کی خبر ملی تھی تو مجھے محسن کی 3 سال پہلے کی بات یاد آئی تھی۔ مری سے لوٹتے ہوئے کار کے کھڈ میں گر جانے سے ہلاک ہو گئی تھی۔ بعد میں لوگوں نے ہمیں بتایا کہ اس کی کار بریک فیل ہو جانے کے باعث کئی ہزار فٹ گہرے کھڈ میں لڑکتی ہوئی نیچے پہنچی تھی تو اس میں آگ لگ چکی تھی۔ تلاش کرنے والوں کو ادھر ادھر سے لاشوں کے پرزے اور 4 مختلف جسموں کے اعضاء ملے تھے جن کو اکٹھا کر کے اندازے سے 4 قبروں میں دفن کر دیا گیا تھا۔ محسن بہت رویا تھا۔ بڑی بہن اسے تمام بہن بھائیوں سے زیادہ چاہتی تھی۔ شادی کے کارڈ میں مریم کے ہونے والے شوہر کا کیا نام لکھا ہوا تھا اس پر میں نے غور ہی نہیں کیا۔ اہم صرف مریم کا نام تھا جس سے میری جذباتی وابستگی صرف ایک یاد سے وابستہ تھی۔ ایک بار اس نے کھانے کی میز پر سب کے درمیان بیٹھ کر مجھ سے سرگوشی میں کہا تھا، سکندر، میں شرط لگا سکتی ہوں کہ تم اور فوزیہ ایک دوسرے کو چاہتے ہو۔ جی؟ میں اچھل پڑا تھا۔ جی ہاں، میں نے ادھر ادھر دیکھ کر اور بوکھلا کے کہا تھا۔ اس ہڑبڑاہٹ میں میرے ہاتھ سے چمچہ گر گیا تھا، ایک گلاس الٹ گیا تھا اور نوالا میرے حلق میں یوں پھنس گیا تھا کہ سانس رکنے سے میرے آنسو نکل آئے تھے۔ چنانچہ سب لوگ ہنسنے لگے تھے، جن میں فوزیہ بھی شامل تھی۔ جب مریم کے مرنے کی خبر ملی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے مجھے فوزیہ سے ملانے والا ایک قابل اعتماد پل گر گیا ہے۔ میں نے بڑے ہیلے بہانوں سے یہ پوچھا تھا کہ مرنے والوں میں فوزیہ تو نہیں تھی، اور اس وقت بھی مریم کے شوہر کا نام اگر سنا تھا تو غیر اہم سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دیا تھا۔ مجھے محسن رضا کی ایک اور بات یاد تھی جو وہ بار بار کہتا تھا، یار سکندر، گاڑی نئی تھی، ابھی 2 مہینے پہلے ہی خریدی گئی تھی، چند دن قبل پنڈی کی سروس ورکشاپ گئی تھی، اس کے بریک کیسے فیل ہو گئے؟ حقائق سے بے خبری کے باعث اس وقت میں نے روایتی جواب یہ دیا تھا کہ موت کا ایک دن معین ہے جو کسی طرح بھی ٹالا نہیں جا سکتا۔ سلامت شاہ میرے خیالات کی روح سے بے خبر اس حادثے کی تفصیلات بتانے میں مگن تھا جو مجھے پہلے ہی معلوم تھی۔ سلامت چاچا،
میں نے کہا میرے والد نے کچھ سامان تو چھوڑا ہوگا۔ سلامت شاہ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ ہاں، ایک بستر اور چند کپڑے تو اب بھی کمرے میں موجود ہیں۔ چند دن پہلے اس نے مجھے ایک لاکر کی چابی دی تھی جو میرے پاس محفوظ ہے۔ دوسری چابی صندوق کی تھی۔ مجھے نہیں معلوم اس صندوق میں کیا تھا جو وزیر خان کے پلنگ کے نیچے ہمیشہ مقفل رہتا تھا۔ اگر میں نے کھول کر دیکھ لیا ہوتا تو اچھا تھا۔ وہ اچانک چپ ہو گیا۔ پھر کیوں نہیں دیکھا؟ میں نے غور سے اس کی صورت دیکھ کر کہا۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی برخوردار۔ وہ کچھ دیر بعد بولا، بہت سی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ وزیر خان کی صحت تو اسی نامراد گھٹیا کے عارضے سے خراب تھی، لیکن جوڑوں میں درد کے سوا جو سردیوں میں بڑھ جاتا تھا اور گرمیوں میں کبھی کبھار تکلیف دیتا تھا، اسے اور کوئی مرض لاحق نہیں تھا۔ اس کا بھی وہ عادی ہو گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا تھا اور سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا تھا، لیکن معذور نہیں ہوا تھا۔ وہ تو سرکاری ڈسپنسری تک لاٹھی ٹیکتا پیدل ہی جاتا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ رات کو وہ بھلا چنگا سویا تھا، صبح کیوں مر گیا؟ مرنے والی کوئی بات تو نہ تھی۔ میں کچھ دیر اس انکشاف پر انگشت بدانداں بیٹھا رہا۔ میرے ذہن میں امکانات کے ہزار در واہ ہو گئے تھے جو سب شکوک و شبہات کے اسیب زدہ اندھے تہخانوں میں اترتے تھے۔ چاچا سلامت، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے ابا جی کی موت کے اسباب طبی نہ ہوں، انہیں قتل کیا گیا ہو؟ سلامت شاہ بھونچکا رہ گیا۔ قتل؟ یہ کیا کہہ رہے ہو برخوردار؟ اس نے گھبرا کے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ہاں قتل۔ میں پوسٹ مارٹم کروا سکتا ہوں، لاش دوبارہ قبر سے نکالی جا سکتی ہے۔ توبہ توبہ استغفار، وہ دہشت زدہ ہو کر بولا۔ یہی سب کرنے آئے تھے تم ولایت سے کہ مرنے کی بعد بھی اس کو چین نہ ملے، اس کی لاش کی بے حرمتی ہو؟ خدا کا خوف کرو سکندر، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا ہارٹ فیل ہو گیا۔ میرے لیے سلامت شاہ سے نظر ملا کے بات کرنا دشوار ہو گیا۔ جذبات کی روح میں بہہ کر میں یہ بھی بھول گیا کہ میں لندن میں نہیں ہوں، لاہور میں ہوں، اور کسی سرغ رساں سے نہیں، ایک خانسامہ سے مخاطب ہوں جس کے لیے عام آدمی کی طرح لاش کو تدفین کے بعد پھر چیر پھاڑ کے لیے نکالنے کا تصور ہی لرزہ خیز تھا۔ میرے شکوک برقرار تھے، مگر مصلحت کا تقاضا تھا کہ میں اپنے ولایت پلٹ ذہن کے قابل صد ملامت خیالوں پر شرمندگی کا اظہار کروں۔ اگر بعد میں مجھے اس اچانک موت کو قتل ثابت کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کرنا پڑا اور لاش نکلوانے کے احکامات حاصل کرنے ضروری ہوئے تو یہ کام خود مجھے اپنی ذمہ داری پر کرنا ہوگا۔ میں معافی چاہتا ہوں چاچا سلامت، صدمے سے میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، خدا مجھے معاف کرے۔ میں نے کہا، تم اس صندوق کا ذکر کر رہے تھے؟ ہاں، سلامت شاہ نے اطمینان کا سانس دیا۔ سوئم کے بعد اگلے دن میں نے صبح اٹھ کر دیکھا تو وزیر خان کے کمرے کا تالا ٹوٹا ہوا تھا۔ میں حیران و پریشان کمرے میں گیا تو مجھے کمرے میں ہر چیز بے ترتیب نظر آئی۔ صندوق کا تالا بھی ٹوٹا ہوا تھا اور تمام سامان باہر بکھرا پڑا تھا۔ پرانی تصویریں تھیں، ریشمی اور زری کے سچے کام کے پرانے جوڑے تھے۔ میرا خیال ہے تمہاری ماں کے ہوں گے، ان کو آج کوئی استعمال نہیں کر سکتا، مگر زری گوٹا خاصا مہنگا بک جاتا ہے۔ اس سے زیادہ حیرانی کی بات یہ تھی کہ صندوق میں بہت قدیم زیورات تھے۔ پرانا سونا تو میں آنکھوں سے دیکھ کے پہچان سکتا ہوں، وہ سب فرش پر پڑے تھے۔ معلوم نہیں کوئی کیا لینے آیا تھا اور کیا لے گیا، تم دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے بھی اس صندوق میں کبھی جھانکا نہیں تھا۔ جب میں اپنے باپ کے ساتھ پاکستان آیا تھا تو ابا جی کے ساتھ یہی صندوق تھا جو پنڈت دیاناتھ نے سنبھال کے رکھ لیا تھا۔ بچہ تو بہت کچھ تھا، مگر ابا جی نے پرانے وقتوں کی ان یادوں کو سمیٹ کر ایک صندوق میں ڈال دیا تھا، اور یہ صندوق میری زندگی کے بعد ان کو دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھا۔ یہ تقسیم سے پہلے کی بات ہے۔
مجھے وزیر خان نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ سلامت شاہ نے کہا، جب بھی بیوی بچوں کی بات کی تو ایک آہ بھر کے یہی کہا کہ سب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے سلامت کو وہ سب بتایا جو شنیدہ بھی تھا اور دیتا بھی۔ اس دوران میں سلامت شاہ نے کھانا بھی پکایا اور میری بات بھی سنی۔ میں نے بتایا کہ سیاہ بختی کے سائے کب سے میرے تعاقب میں ہیں اور سختی ایام کے ایک دور سے اس وقت بھی گزر چکا ہوں جب میں حالات سے نمٹنا تو کیا حالات کو سمجھنے کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شنیدہ یہ ہے کہ غلام ملک تقسیم ہوا تو بہت کچھ تقسیم ہو گیا، خاندان تقسیم ہو گئے۔ آزادی کی جنگ میں انگریز کے خلاف شانہ بشانہ لڑنے والے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ مذہب اور اخلاق پر مبنی دوستی، ہمسائیگی اور انسانیت کے معیار تقسیم ہو گئے۔ اور جب تقسیم کا یہ عمل جشن آزادی پر مرگ انبوہ کی صورت میں چل رہا تھا تو میں 8 سال کا تھا۔ میری یادداشت میں میرٹھ چھاؤنی کا وہ گھر موجود ہے جہاں میں اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ مقیم تھا۔ شنیدہ یہ بھی ہے کہ ایک رات بلوائیوں نے اس کٹر مسلم لیگی یعنی میرے والد کا خانہ خراب کرنے کا فیصلہ کیا، جو مصلحت کے تقاضوں کو مد نظر رکھنے کا مشورہ دینے پر برہم ہو جاتا تھا اور جان دینے پر تیار تھا، مگر مسلم لیگ کا جھنڈا اتارنے پر تیار نہ تھا۔ میں اپنے غیر مسلم دوست کے گھر میں ریڈیو کے سامنے انگشت بدنداں بیٹھا تھا۔ ریڈیو ان دنوں بہت کامیاب تھا اور سائنس کی یہ انقلاب آفرین ایجاد صرف امراء تک محدود تھی، جس میں سے سینکڑوں ہزاروں میل دور کے انسانوں کے ہنسنے بولنے اور گانے بجانے کی اور کوئل کی کوک سے بادلوں کی گرج تک ہر آواز برآمد ہوتی تھی۔ میری ناقص عقل کے مطابق ریڈیو کی زبان یعنی لاؤڈ سپیکر اس اعتبار سے تخلیق کا بہتر کارنامہ تھا کہ آدمی کی زبان کبھی روسی، کبھی لاطینی، انگریزی نہیں بول سکتی، ساز نہیں بجا سکتی اور ہر جانور کی اور ہر مشین کی آواز نہیں نکال سکتی، وغیرہ وغیرہ۔ اس وقت میں یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ سب سے برتر وہ عقل سلیم ہے جو تخلیق کے وقت انسان کو عطا کی گئی۔ شنیدہ یہ بھی ہے کہ بلوائیوں نے میرے تمام خونی رشتوں کو خنجر ابدار سے منقطع کیا۔ میرے 5 بھائی اور میری ماں سرخرو ہوئے۔ چھٹی ہماری سب سے بڑی اور اکلوتی بہن تھی جو یوں سرخرو ہوئی کہ موقع پاتے ہی آنگن کے کنویں میں اتر گئی اور اس کی متعفن لاش 7ویں دن نکال کے نہ جانے کس بے نشاں قبر میں سپرد خاک کر دی گئی۔ شنیدہ یہ بھی ہے کہ اس فتح و کامرانی کے بعد بلوائی جاتے وقت وہ جھنڈا اتارنا بھول گئے جس کی ابرو پر ایک خاندان نے قربان ہونا منظور کیا تھا۔ میرے والد اپنے بھائی سے ملنے دہلی گئے تھے اور خبر یہ آئی تھی کہ دہلی اسٹیشن پر وائسرائے کی ٹرین آنے سے پہلے بم پھٹا جس میں وہ ہلاک ہو گئے۔ اور شنیدہ یہ بھی ہے کہ اس قتل و غارت گری کو میرے دوست کے غیر مسلم باپ نے بچشم تر دیکھا اور گھر پہنچتے ہی مجھے اس کمرے میں سلا دیا گیا جہاں میرا دوست موہن اور اس کی بہن موہنی سوتے تھے۔ میں اماں کے خوف سے واپس جانا چاہتا تھا مگر انہوں نے کہا کہ ہم بات کر آئے ہیں اور رشوت کے طور پر وہ ریڈیو اٹھا کے اس کمرے میں رکھ دیا جہاں مجھے سونا تھا۔ ظاہر ہے اس کے بعد اماں کی جھڑکیوں کا خوف دل سے نکل گیا اور رات بھر اس طلسمی ڈبے کے کان مروڑ کے ہر طرح کی آوازیں نکالنے کا شوق غالب آ گیا۔ میں اور موہن متعجب تھے کہ کیا دنیا میں رات بھر لوگ سوتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے جب بھی سوئی کو گھمایا کہیں نہ کہیں سے مضحکہ خیز ناقابل فہم باتوں یا دلکش موسیقی کی آواز آنے لگی۔ مجھ پر موہن کے باپ پنڈت دیاناتھ کا پہلا احسان یہ ہے کہ اس نے مجھے اپنے خاندان کے تمام افراد کی سربریدہ خون آلود اور مسخ شدہ لاشوں کا
دلدوز نظارہ نہیں کرنے دیا، ورنہ یہ بتانا مشکل ہے کہ اس بھیانک منظر کا نقش میرے ذہن پر اور بعد میں میری شخصیت پر کیا منفی اثرات مرتب کرتا۔ اس نے 3 دن مجھے اپنے گھر میں مقید رکھا۔ دوسرے دن ریڈیو کی رشوت نہیں چل سکتی تھی، چنانچہ انہوں نے طاقت استعمال کی۔ میں نے موہن کی ماں، جسے میں چاچی کہتا تھا، کا یہ بیان مسترد کر دیا تھا کہ میرے گھر والے مجھے چھوڑ کر دہلی چلے گئے ہیں اور یہ کہہ گئے ہیں کہ کبیر کو بعد میں بھیج دینا۔ جب میں نے گلا پھاڑ کر رونا شروع کیا تو چاچا دیا ناتھ نے میرے ایک چانٹا لگایا۔ میری آواز فوراً بند ہو گئی۔ وہ بڑے دبنگ قسم کے آدمی تھے، 6 فٹ قد، کسرتی بدن، لمبی لمبی مونچھیں، پولیس میں حوالدار تھے، اس لیے ان سے میں بہت ڈرتا تھا۔ اب اگر آواز بھی نکلی تو ہتھکڑی لگا کے حوالات میں بند کر دوں گا۔ انہوں نے گرج کر کہا۔ میری سٹی گم ہو گئی اور میں نے موہن اور موہنی کے ساتھ اور اس ریڈیو کے ساتھ 3 دن ایک کمرے میں گزارنے کو ترجیح دی۔ پنڈت دیا ناتھ بڑے میٹر آف فیکٹ قسم کے انسان تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جھوٹ زیادہ دن نہیں چلے گا اور خود ان کے لیے مجھے چھپائے رکھنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جائے گا۔ تیسرے دن جب میں حالات سے عارضی سمجھوتا کیے خاصا مطمئن اور خوش تھا، انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھا کے بہت سی باتیں سمجھائی، مثلاً یہ کہ میرے گھر والے دہلی کیوں گئے ہیں۔ یہاں ان کے بہت سے دشمن پیدا ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا اگر وہ یہاں رہتے نا تو مارے جاتے۔ اس روز شام کے وقت وہ مجھے گھر کا مقفل دروازہ دکھا کے بھی لائے جہاں اب کچھ بھی نہیں تھا۔ دہلی میں میرے چچا کا گھر ہے، میں نے کہا۔ ابا وہیں گئے ہیں۔ اچھا، انہوں نے خوش ہو کر کہا، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ پتہ معلوم ہے تمہیں؟ جی، میں نے کہا۔ تانگے میں بیٹھ کر جاتے ہیں۔ ان کے گھر کے سامنے رنگریز کی دکان ہے، ہر وقت رنگ برنگے کپڑے سوکھتے رہتے ہیں اور ان کے گھر کا دروازہ نیلا ہے، اوپر کبوتروں کی چھتری ہے۔ موہن جو عمر میں ہم سے بڑا تھا ہنستے ہنستے بے حال ہو گیا۔ موہنی احمقوں کی طرح دیکھتی رہی۔ یہ نہیں بیٹا کبیر، چچا دیا ناتھ نے کہا، نام کیا ہے اس محلے کا یا سڑک کا، گلی کا اور مکان کا نمبر؟ ظاہر ہے یہ سب مجھے یاد ہوتا تو میں ایسا اوٹ پٹانگ پتہ کیوں بتاتا۔ اچھا، اب یوں کرتے ہیں، چچا دیا ناتھ نے سوچتے ہوئے کہا، تمہیں موہن کے ماما کے گھر بھیج دیتے ہیں، وہ بہت قابل ہیں اور تمہارے چچا کا مکان تلاش کر لیں گے، وہ بھی دلی میں رہتے ہیں۔ جاؤ گے نا؟ میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میں نے اعلان کیا۔ موہنی اور موہن بھی میرے ساتھ جائیں گے اور یہ ریڈیو بھی۔ میں نے صورتحال سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ معلوم نہیں اس رات میاں بیوی کے درمیان کانفرنس کب تک جاری رہی، لیکن جب صبح ہوئی تو مجھے بتایا گیا کہ میری سب شرائط انہیں منظور ہیں، لیکن ان کی بھی ایک شرط ہے۔ جب تک میرے چچا کا پتہ نہیں چلے گا میں کسی کو اپنے گھر والوں کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا، نہ یہ کہ میرے ابا کا کیا نام ہے اور چچا کون ہے۔ بھائی بہنوں کے نام بھی کسی کو معلوم ہوئے تو وہ جو میرے گھر والوں کے دشمن ہیں فوراً پہنچ جائیں گے، اور وہ بہت بے رحم لوگ ہیں۔ آدمی کو مشین میں ڈال کر قیمہ نکالتے ہیں اور ڈبے میں بند کر دیتے ہیں، اور پھر وہ ڈبے ادھر ادھر بک جاتے ہیں اور کھانے والے بکرے کے گوشت کا قیمہ سمجھ کر کھا جاتے ہیں، چچا دیا ناتھ نے واضح کیا۔ میں دہل گیا اور پورا 1 سال دلی میں موہن کے ماما کے گھر میں رہا، جو دہلی میں نہیں راستے کے ایک چھوٹے سے قصبے مراد نگر میں تھا اور ایک آرڈیننس فیکٹری کی وجہ سے مشہور تھا۔ پوری آبادی سرکاری ملازمین کی تھی، چنانچہ فتنہ و فساد سے محفوظ الگ تھلگ جگہ تھی۔ یہ باتیں میری سمجھ میں بہت بعد میں آئیں کہ میری جان بچانے کے لیے اس پورے خاندان کی مشترکہ کوشش کتنی زبردست تھی۔ موہن اور موہنی کے والدین نے سال بھر کے لیے بچوں سے دوری قبول کی، خطرات مول لیے، میری ہر ضد پوری کی، مثلاً ریڈیو ساتھ لے جانے کی جو انہوں نے بڑی مشکل سے خریدا تھا۔ دونوں بچوں کے ساتھ ریڈیو کے چلے جانے سے خود ان کا گھر سنسان ہوا، مگر انہوں نے اپنے مقصد کو عزیز تر جانا اور کامیاب رہے۔ موہن کے ماما جی نے سال بھر تک
مجھے بہلانا جاری رکھا اور روز نت نئے بہانوں سے میرے چچا اور ابا کی تلاش میں ناکامی کا اعتراف کرتے رہے، لیکن مجھے امید بھی دلاتے رہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ انہوں نے شبہات کا اظہار شروع کر دیا کہ کہیں وہ پاکستان نہ چلے گئے ہوں۔ میں رو دھو کے خاموش ہونے کے سوا کیا کر سکتا تھا؟ مگر سال بھر بعد موہن کے ماما جی کو یہ خطرہ لاحق ہونے لگا کہ کہیں میں بھاگ نہ جاؤں یا اعلان حق نہ کر دوں۔ چنانچہ موہن کے پتا ہم سب کو واپس لے گئے۔ مجھے بتایا گیا کہ ابا نے لاہور سے خط لکھا ہے اور وہ بہت جلد مجھے لینے آئیں گے، مگر ان کے آنے تک مجھے اپنی زبان ویسے ہی بند رکھنی ہوگی، ورنہ وہ قیمہ بنا کے پیک کرنے والے دشمن۔ اس کے بعد ایک معجزہ رونما ہوا۔ یہ بات شنیدہ نہیں دیدہ ہے۔ تقریباً 1.25 سال بعد جب میں تقریباً نا امید ہو کے موہن کے خاندان کا ایک مستقل فرد بنتا جا رہا تھا اور ان کی کوششوں کے طفیل بچھڑ جانے والوں کو تقریباً بھول چکا تھا، میرے ابا مجھے سچ مچ لینے آ گئے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میں خود دیکھنے گیا تھا۔ چاچا دیاناتھ، میں نے چیخ کر کہا، ابا آ گئے۔ ابا مجھے پاکستان سے لینے آ گئے۔ پھر میں ابا سے لپٹ گیا اور چلا چلا کے رونے لگا۔ پنڈت دیاناتھ اخبار دیکھتے دیکھتے بھاگے۔ دوسری طرف سے ان کی پتنی ہانپتی کانپتی آئیں۔ وزیر خان! پنڈت دیاناتھ کے حلق میں آواز پھنس گئی۔ تمہارے تو مجھے سب معلوم ہو گیا ہے۔ ابا نے آنسو پونچھ کے مجھے الگ کیا اور سکون سے کہا، میں اپنے گھر گیا تھا۔ پھر وہ اور چاچا دیاناتھ بھوں بھوں کر کے رونے لگے۔ چاچی دور کھڑی رو رہی تھی اور ہم سب بچے دور کھڑے سہمی نظروں سے دیکھتے رہے۔ تم زندہ ہو وزیر خان؟ دیاناتھ نے بہت دیر بعد کہا، ہم نے سنا تھا کہ تم بم دھماکے سے مارے گئے۔ دھماکہ ہوا تو ایک ستون کی اوٹ میں تھا، اس لیے بچ گیا۔ ابا نے کہا، پکڑ دھکڑ شروع ہوئی تو میں بھی دھر لیا گیا۔ 2 سال کی قید بامشقت کاٹ کے پرسوں جیل سے رہا ہوا ہوں۔ ہمارے مکان میں کوئی اور رہتا ہے ابا؟ میں نے کہا۔ پنڈت دیاناتھ نے چونک کر مجھے دیکھا۔ ان کا خیال تھا میں حالات سے بالکل بے خبر ہوں، مگر میں اپنی عمر کے بچوں سے کچھ زیادہ ہی ہوشیار تھا۔ میں نے موہن اور اس کی بہن موہنی سے بہت کچھ پوچھ لیا تھا۔ انہوں نے جو کچھ چوری چھپے اور کسی سے نہ کہنے کے وعدے پر اپنی ماں سے سنا تھا مجھے بتا دیا تھا۔ چنانچہ میں نے بہت سے حقائق کو تسلیم کر لیا تھا، مثلاً یہ کہ ہندو مسلم فسادات جس میں میرے ابا کے سوا سب مارے گئے تھے کیوں ہوئے تھے۔ میرے ابا کے بارے میں موہن اور موہنی کا خیال تھا کہ وہ واقعی پاکستان چلے گئے تھے، اس لیے بچ گئے ہوں گے اور کسی نہ کسی دن ضرور واپس آئیں گے، لیکن اس وقت تک مجھے چھپ کر رہنا ہوگا کیونکہ میں مسلمان ہوں۔ کسی بدماش ہندو کو معلوم ہو گیا تو مجھے بھی مار ڈالے گا اور ایک مسلمان کو چھپانے کے جرم میں چاچا دیاناتھ کو بھی مار ڈالے گا۔ اس زمانے میں میرا نام بہت کام آیا۔ کبیر کو اکثر لوگ کبیر داس سمجھتے تھے اور بعد میں تو خود مجھ میں اتنی عقل آ گئی تھی کہ کوئی اجنبی پوچھ بیٹھتا تو اپنا یہی نام بتاتا تھا۔ تم نے اپنی ماں اور اپنی بہن بھائیوں کے بارے میں نہیں پوچھا کبیر؟ چاچا دیاناتھ نے مجھے غور سے دیکھ کر کہا۔ مجھے معلوم ہے چاچا، وہ سب مارے جا چکے ہیں، میں نے اطمینان سے کہا۔ ایک بار پھر ابا کا حوصلہ جواب دے گیا اور پنڈت دیاناتھ مجھے گلے لگا کے رونے لگے۔ بہت رونے دھونے کے بعد بالآخر تیسرے دن ہم رخصت ہوئے تو دیاناتھ نے وہ صندوق تانگے میں رکھا جو ابا نے بہت سی چیزوں میں سے کچھ چیزیں منتخب کر کے بھرا تھا۔ پنڈت دیاناتھ نے ہمارا زیادہ تر سامان نکال لیا تھا، لیکن ابا نے کہا، اب اس کا مجھے کیا کرنا ہے؟ تم نے ایک بیٹے کو بچا کر مجھے زندہ رہنے کا سہارا فراہم کر دیا ہے، باقی یادیں ہیں جو میں ساتھ لے جا رہا ہوں۔ زندگی اتنی کم رہ گئی ہے اور فاصلے اتنے بڑھ گئے ہیں دیاناتھ کہ بس اس احسان کے بدلے کچھ کرنے کی بات بھی نہیں کر سکتا۔ اور آج بھی وہ وقت میری نظر میں تصویر کی طرح موجود ہے جب تانگا روانہ ہوا تھا اور میرا ماضی ان صورتوں کی طرح مجھ سے دور ہوتے ہوتے کھو گیا تھا جو دروازے میں اشکبار تھیں۔ اس وقت تک حالات بہت حد تک معمول پر آ گئے تھے اور مذہب کے مقدس نام پر انسانیت کا لہو بہانے والے درندے جو سڑکوں پر دندناتے پھرتے تھے اب چھپ چھپا کر اکا دکا واردات کر رہے تھے۔ کشیدگی برقرار تھی مگر قتل و غارت گری کا پورا شعب دور گزر چکا تھا۔ چنانچہ ہم بخیر و عافیت لاہور پہنچے تو 1 سال پریشانیوں کی نظر ہو گیا۔
پنڈت ڈی اناتھ نے اپنے طور پر مجھے انگریزی، حساب، اردو وغیرہ پڑھا کے اس قابل کر دیا تھا کہ میں نے 2 سال بعد میٹرک کا امتحان پاس کر لیا۔ مشن اسکول کے بعد ابا نے مجھے لارنس کالج گھوڑا گلی بھیجا اور وہاں سے فارغ ہوا تو میں ولایت چلا گیا۔ تمہارا باپ بڑا صابر آدمی تھا، سلامت شاہ نے خاموشی کے طویل وقفے کے بعد کہا۔ کہتا تھا پاکستان قربانی مانگتا تھا، میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اب رونا کس بات کا؟ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یہ صدموں سے پاگل کر دیتا، مگر اس نے جتنے حوصلے سے حالات کا مقابلہ کیا اور جیسے تمہیں اعلیٰ ڈگری دلوائی، یہ اسی کا دم تھا۔ جو بات میری سمجھ میں نہیں آتی برخوردار یہ ہے کہ تم کو اس نے ہمیشہ دور کیوں رکھا؟ ایک بیٹا تو آنکھوں کا نور ہوتا ہے، تعلیم کیا لاہور کے کالج میں پوری نہیں ہو سکتی تھی کہ تم وہ؟ میرا خیال ہے ابا کو کچھ شوق تھا، جنون کی حد تک کہ تعلیم کا معیار اعلیٰ ہو۔ میں نے وضاحت کرنی چاہیے تو اپنے لاہور کا یہ گورنمنٹ کالج کیا کم ہے جدھر علامہ اقبال صاحب نے پڑھا اور بڑے بڑے لوگوں نے پڑھا، اور ایف سی کالج ہے، چیف کالج سے بڑا کالج ہے کیا لارنس کالج؟ انجینئر لوگ یہاں بھی بن رہے ہیں۔ اصل صورتحال خود مجھ پر اس وقت عیاں ہوئی تھی جب کفِ افسوس ملنے کے سوا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ ابا نے عمدن مجھے حالات سے بے خبر رکھنے کے لیے یہ چال چلی ہے تو میں لاہور جانے سے انکار کر دیتا۔ انہوں نے مجھے مجبور کر دیا اور ان کے جذبات کے سامنے میری عقل کی دلیل نہ چلی۔ انہوں نے کہا اعلیٰ تعلیم انسان کو بناتی ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ مقصد یہاں رہ کے حاصل ہو سکتا ہے، اس لیے میری خواہش ہے اور میرا حکم ہے کہ جاؤ۔ میں نے ان کی بات مان لی۔ انہوں نے کہا کل کی فکر مت کرو، ابھی میں زندہ ہوں اور خدا کا دیا سب کچھ ہے۔ میں نے یہ بات بھی مان لی۔ انہوں نے کہا سب خیریت ہے، میں نے یہ بات بھی مانی۔ انہوں نے کہا صحت اور کاروبار دونوں اچھے ہیں الحمدللہ، اور میں نے یہ بات بھی مانی۔ وہ تنے تنہا اپنے حالات کی مجبوریوں سے اور اپنے دشمنوں سے نبرد آزما رہے اور مجھے اس جنگ کی پرچھائیوں سے بھی دور رکھا۔ آخر کیوں؟ ایسی کیا مجبوری تھی انہیں؟ کس بات کا ڈر تھا انہیں؟